مغفرة وأجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار ایسا دے کر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر احترام اور معزز سامعین، آج کے اس بابرکات جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے. نیک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ وطہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ اس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کہیں نامور اور خالی ہے. یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خدا بندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درجۂ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علامہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کرام کا مقدس گرہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ و رضوان کا عمدہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کا ستون ہے. صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلاغت کا مخاطب ہیں. صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقویٰ کا حرص سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. قرآن پاک ان کی تعریف میں لسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصالحون.